بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے نفحۃ العرب، اور 8واں سبق ہے الکف عن الدنیا۔ کف کا معنی ہے، اس کا معنی ہے اعراض کرنا، منع ہونا یا منع کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ اور کف، الکف جو ہے یہ مصدر ہے اور مضاف ہے، اس لیے کہ اس میں فا جو ہے، فا یہ دو ہے، تشدید، یہ اصل میں ہے کف فا۔ عن الدنیا، اس کے صلے میں عن آتا ہے تو اس کا معنی ہے باز رکھنا، باز رکھنا، اور دنیا سے اعراض کرنا، دنیا سے زہد اختیار کرنا۔ کانا، یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیتے۔ کانا ببغداد، بغداد میں رجل متعبد، کہ ایک آدمی تھا جو عبادت کیا کرتا تھا، اسمہ رویم، کہ صرف عبادت میں ہی اپنے اوقات گزارتے تھے، اسمہ رویم، اور اس کا نام تھا رویم۔ فعرض علیہ، تو اس پر پیش کیا گیا القضاء، قضا کو، یعنی قضا کا جو عہدہ ہے وہ اس پر پیش کیا گیا۔ فتولہ، تو اس نے اس قضا کو قبول کیا۔ فلقیہ، تو ملے ان سے الجنید، جنید ملے ان سے یوماً، ایک دن۔ فقال، تو جنید نے اس وقت عارفانہ انداز میں، طنز انداز میں نہیں بلکہ عارفانہ انداز میں یہ کہا کہ من ارادہ، کہ جو یہ ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے ان یستودع، کہ اپنے، یعنی یستودع سرہ، اپنے راز کو کسی کے پاس امانت رکھ دے، لمن، اس کے پاس، لا یفشیہ، کہ وہ اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کر دے، فعلیہ برویم، تو وہ رویم کو لازم پکڑے، یعنی وہ اپنے راز رویم کو بتا دے۔ فإنہ، اس لیے کہ رومین جو ہے کتم حب الدنیا، دنیا کی محبت کو چھپایا، رویم نے 40 سنتاً، 40 سال، حتی قدر علیہ، یہاں تک کہ وہ اس پر قابو، اس پر پا لیا، اس پر قادر ہو گئے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جو ہے اس کے لیے اسم رجل ہے، اور یہ خبر مقدم ہے، بغداد خبر مقدم ہے اس کے لیے۔ کانا ببغداد رجل متعبد، رجل متعبد، متعبد اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے اور تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے عبادت گزاری کرے اور کوئی کام نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں متعبد، اور باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تو یہ رجل کے لیے صفت اول ہے، رجل کے لیے، اور اسمہ مضاف مضاف الیہ، یہ ہا ضمیر جو ہے، یہ ضمیر مجرور متصل ہے بالاسم، اور جب اسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو یہ محلاً مجرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتے بلکہ یہ محلاً، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، محلی ہوتے ہیں۔ اسمہ مضاف مضاف الیہ، روائم یہ خبر، مبتدا خبر، یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ بن گیا صفت ثانی، صفت ثانی کس کے لیے، اس رجل کے لیے، اور بغداد خبر مقدم ہے، اس کے لیے یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ بغداد میں ایک
عبادت گزار آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا رویم، رویم اس کا نام تھا۔ یہ عالم بالقرآن تھے، بہت بزرگ آدمی تھے اور عبادت میں مشغول ہوتے رہتے تھے، لیکن جنید نے جو کہا یہ اس کے بارے میں یہ صرف عارفانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا رویم کا کہ وہ قاضی بن جائے دنیا کے لیے، بلکہ اس نے اپنی خدمات لوگوں کے لیے دینے کے لیے اس کو قبول کیا ہے۔ فعورض، عورض مجہول کا صیغہ ہے اور مجہول عورض علیہ القضاء، عورض علیہ القضاء یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ فعورض علیہ القضاء، علیہ یہ ضمیر مجرور ہے اور متصل ہے اور بالحرف ہے، بالحرف الجارۃ، حرف جارہ کے ساتھ متصل ہے، اور یہ ضمیر جہاں پر بھی ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، مرجع، تو اس کا مرجع کیا ہے؟ رجل، متعمد اور رویم ہے۔ فعورض علی رویم، رویم پر اس کو پیش کیا گیا، کس کو؟ قضا کو، یعنی اس کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا۔ فتولاہ، تولا یہ ہے اس کا مصدر اور اس کا معنی ہے ذمہ داری قبول کرنا، ذمہ داری قبول کرنا۔ ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس قضا کی طرف۔ فلقیہ، لقیہ ہو، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل بالفعل ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے، تو کیا بنے گا؟ مفعول بھی، اس کے لیے مفعول بھی ہے، اور ضمیر مرجع کیا ہے؟ یعنی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ اس رویم کی طرف۔ فلقیہ، تو اس رویم کے ساتھ ملے، کون ملے؟ جنید، جنید یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ یہ لقیہ کے لیے۔ یومن، یہ نکرہ اس لیے کہ ایک دن، ترجمہ ایک دن، یہ نہیں ہے کہ کوئی دن معلوم نہیں، یہ الف لام اسر نہیں ہے، نکرہ ہے، ترجمہ یہی ہوگا۔ فلقیہ الجنید یومن، تو جنید اس کے ساتھ ملے ایک دن۔ فقال، من؟ الجنید، جنید نے کہا، اس میں وہ ضمیر ہے جو راجع ہے کس کی طرف؟ جنید کی طرف۔ من ارادہ، من یہ من ارادہ فعلیہ، تو یہ شرط ہے، من کس کے لیے؟ شرطیہ ہے۔ من جو آدمی ارادہ چاہتا ہے، وہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ من کی طرف۔ آئی یستودع، ان مصدریہ ہے، یستودع فعل مضارع للواحد الغائب المذکر، واحد غائب مذکر کے لیے، اور من باب الاستفعال، باب استفعال سے ہے، کس سے ہے؟ باب استفعال سے ہے، اور اس سے ظرف کا صیغہ ہے مستودع، مستودع، مستودع جدید عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو ہم گودام اس کو کہتے ہیں، جہاں پر لوگ سب چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کو محل الودیع بھی اس کو کہتے ہیں، اور مستودع وہ جگہ ہے مکان آدم و حوا فی الجنہ، جنت میں وہ مکان جہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے، وہ اس مکان کو بھی مستودع کہتے ہیں۔
अयस्तौदा के अपने राज को, सिर्रहू, हू ज़मीर, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल बिल इसम, इसम के साथ मुत्तसिल है तो मुज़ाफ़ इलैहि है, मुज़ाफ़ इलैहि है, दोनों मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। सिर्रहू ये मफ़ऊल है किसके लिए, यस्तौदा फ़िल के लिए, मफ़ऊल किसके लिए, यस्तौदा फ़िल के लिए। और इसको हम मंसूब पढ़ेंगे ये अन की वजह से, यस्तौदा, अयस्तौदा, तो अन की वजह से ये हम मंसूब पढ़ेंगे। सिर्रहू मफ़ऊल भी है, तो जो इरादा करता है, क्या इरादा करता है, अयस्तौदा सिर्रहू कि अपने सिर को, अपने राज को अमानत रख दे, लेमन उसके पास अमानत रख दे, उसके पास अमानत रख दे, ला युफ़शीही ये इफ़शा से है, इफ़शा बाबी इफ़आल, बाबी इफ़आल से है, युफ़शीही, ला युफ़शीही हा ज़मीर जो है ये राजा है किसकी तरफ, सिर्रहू की तरफ। फ़अलैहि ये फ़ा जो है ये जज़ाइया है, इसलिए कि यहाँ पर शर्त है। अलैहि ये अलैहि लफ्ज़ जो है ये अलैका, इसमें फ़िअल बिमाना अमर है, इसमें फ़िअल बिमाना अमर है। और उसके बाद अलैका, इसका कायदा ये है कि अलैका इसके बाद जो इसम आता है, मसलन रुवैम है, अलैका रुवैम, रुवैम, तो ये मंसूब होगा मफ़ऊल होने की वजह से। लेकिन इस पर यानी इसकी जो मफ़ऊल है इस पर बा ज़ायदा, ये बा जो है बेरुवैम में ये ज़ा, ये बा ये ज़ायदा है, ये बा ज़ायदा है और ये इसके लिए अलैका के लिए मफ़ऊल है। और फ़ैल अपने फ़ाइल इसमें अंत ज़मीर है, इसमें हुआ ज़मीर है, अलैहि इसमें हुआ ज़मीर है, और बेरुवैम ये इसके लिए मफ़ऊल भी है। फ़अलैहि बेरुवैम तो उसके लिए ये शर्त और ये जज़ा है उसके लिए। इसके पास अपने राज क्यों रखवा दे, फ़इन्नहु, फ़इन्नहु इसलिए कि रुवैम जो है, फ़इन्नहु फ़इन्न रुवैमा कतमा ये कितमान से है, कितमान, कितमान, और इससे जो इसमें फ़ाइल आते हैं, ऐसे कातिमुन, कत्तामुन और कतमा। इसके बाद कतमा जो है, इसके बाद कभी कभी ये कभी मुताद्दी होता है दो मफ़ऊल की तरह, मसलन कतमा या कतम तो ज़ैदन अल हदीसा, मैंने ज़ैद से बात को छुपाई। तो अभी ज़ैद ये मफ़ऊल अव्वल है, अव्वल, और ये मफ़ऊल सानी है। लेकिन इसमें ये बात याद रखिए कि कतमा के जो मफ़ऊल सानी है इस पर मिन ये जवाज़न दाखिल कर सकते हैं, कतम तो मिन ज़ैदिन अल हदीसा, मिन इस पर दाखिल कर सकते हैं। हुब्बद दुनिया यानी उसने छुपाया किसको, ये मफ़ऊल है किसके लिए, कतमा फ़ेल के लिए। अरबाईना सनतन, अरबाईना सनतन इसके लिए अगर आप नाहमीर का जो सबक है हमारे अस्माउल यानी आदाद का जो सबक है वो अगर आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें हमने वो पूरी तफसील के साथ मुमय्यज़ और तमीज़ के बारे में बताया है।
تو اربعین یہ ممیز اور یہ سنتاً تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ دونوں کا تمکین مفعول بھی ہے۔ ابھی حتی یا تک، قدر علیہ علی الدنیا، یعنی علیہ یعنی علی حب الدنیا، اس پر قادر ہو گئے۔ باقی سبق میں کوئی مسئلہ میں نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔